انتظار ایک شہزادے کا ہے جو میرے بدن میں چبھی ہوئی سوئیاں نکال کر مجھے ازلی نیند سے بیدار کر دے۔ سنان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ میرے لیے تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ وہ بے حد آرزو نظر آ رہی تھی۔ سنان نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں اور ستواں رنگ قدرے اوپر کو اٹھی تھی۔ سرخ و سفید گول چہرے پر چھوٹے کٹے ہوئے بال بے حد بلے لگ رہے تھے۔ پچھلی شب کو تاریکی میں وہ اسے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ یقیناً بے حد حسین تھی۔ سنان نے سوچا کہ اگر اس لڑکی کو مردانہ کپڑے پہنا دیے جائیں تو ایک نہایت حسین و جمیل سی لڑکا بن سکتی ہے۔ صوبیدار دل نواز خان کی بتائی ہوئی دو باتوں میں سے ایک تو پیرس کے بارے میں درست ثابت ہو ہی گئی ہے۔ اب دیکھیں دوسری کا کیا بنتا ہے۔ سنان نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاسکل نے سنان کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ پھر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے گاؤں میں ایک ریٹائر صوبیدار، اس کا نام کا گزارا ہے۔ سنان نے اسی سلسلہ کے تکیہ کلام کو جاری رکھا۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں فرانس کے محاذ پر لڑا تھا۔ ہم بچپن میں گاؤں سے باہر اس کے ڈیرے پر چلے جاتے اور اس سے پیرس کے بارے میں کہانیاں سننے کی فرمائش کرتے۔ وہ ہمیشہ باتوں کا ذکر کرتا کہ بیٹا پیرس کی تمام عورتوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور وہاں سڑکیں شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ پاسکل قدرے جھنپ گئی۔ کم از کم دوسری بات تو غلط ہے۔ شیشے کی بجائے پیرس کی اکثر سڑکیں کھردرے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ پہلی بات درست ہے؟ پاسکل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سنان کو مشرقی حیا کا یہ انداز مغرب میں دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی، ورنہ کوپن ہیگن کے طوالی باغ میں ایک لڑکی نے اسے کھلے بندوقوں باہوں میں جکڑ کر خوبصورت گڈے کا خطاب دے ڈالا تھا۔ بے شرم کہیں کی، لوگوں نے بڑی مشکل سے چھڑایا۔ مجھے بھی بچپن میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں یا تو راجے مہاراجے ہوتے ہیں یا فقیر۔ مڈل کلاس سرے سے ناپائید ہے۔ دونوں میں سے کوئی بات درست ثابت نہیں ہوتی۔ پاسکل نے ہنس کر کہا۔ سنان اور پاسکل وہاں بیٹھے خاصی دیر تک یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ وہ اسے پیرس اور اس کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے جنگلوں اور خوبصورت قصبوں کے بارے میں بتاتی رہی اور سنان اسے طویل سفر کے دوران پیش آنے والے دلچسپ واقعات سنتا رہا۔ کس طرح افغانستان کے وسیع صحراؤں میں وہ ایک حادثے سے دوچار ہوا اور اسے کئی روز ایک ویران کاروان سرائے میں گزرنے پڑا۔ برف پوش کو آیا رات کا ذکر آیا جس کی چوٹی پر ایک روایت کے مطابق حضرت نوح کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی۔ استنبول سے چند میل دور شہزادوں کے جزیرے میں ایک عجیب و غریب یونانی لڑکی سے ملاقات۔ سوئٹزرلینڈ کے بلند پہاڑوں میں ایک اسیب زدہ قصبے میں قیام۔ سویڈن کی ایک جھیل کے کنارے چاندنی رات
میں ایک باراسنگے سے مڈ بیڈ اور پھر بلیک فاسٹ جرمنی کی وہ چھوٹی سی ندی جہاں سے رومانوی دریائے ڈینیوب کا آغاز ہوتا ہے۔ پاسکل تھوڑی تلے ہاتھ رکھے اس کی تمام باتیں بے حد دلچسپی سے سنتی رہی۔ ہر اجنبی اور دور دراز کے ملک کے نام پر اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھتا۔ سنان جو طبیعتاً خاموشی پسند واقع ہوا تھا، آج بے حد باتیں کر رہا تھا۔ ایک قصہ ختم ہوتا تو پاسکل منہ کھولے اس انتظار میں ہوتی کہ اب کسی اور انجانی جگہ کا تذکرہ چھیڑے گا۔ آخر میں سنان اسے عمر خیام کے شہر نشیا پور کے قدیم کعوہ خانوں میں کہی گئی لوک حکایتیں سنانے لگا، جہاں تک کہ ڈنکرک کے فرانسیسی شہر کی عمارتیں دکھائی دینے لگیں۔ ان دونوں کے گرد تمام آرام کلیسرائیاں اب مسافروں سے پر ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کی باتوں میں اتنے مگن رہے کہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ کب صبح ہوئی اور پھر کب قہوہ خانہ میں بیٹھے ہوئے تمام مسافر اوپر عرصے پر آ گئے۔ اکثر لوگ جنگلے کے ساتھ لگ کر ڈنکرک کے شہر اور بندرگاہ کو دیکھ رہے تھے، جو نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ سنان اور پاسکل وہیں بیٹھے رہے۔ سنان کو خیال آیا کہ ابھی یہ سٹیمر بندرگاہوں میں داخل ہو جائے گا اور خوبصورت لڑکی یورپی لوگوں کی روایتی سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ کر چل دے گی کہ رفاقت کا شکریہ، خدا حافظ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ بندرگاہ میں داخلے پر سٹیمر کا بمور زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ جنگلے کے گرد کھڑے اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مسافروں نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور اس کونے کی طرف چل دیے جہاں بندرگاہ کو اترنے والی سیڑھی نصب تھی۔ سنان نے پاسکل کی جانب دیکھا اور وہ بڑے سکون سے اپنے سرخ کوٹ کے ایک بٹن سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ڈنکرک نہیں اترنا بلکہ یہ سٹیمر اسے کہیں اور لے جائے گا۔ سنان نے جیب سے کنگھی نکالی، اپنے نم آلودہ بال درست کیے اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام شب کی بیٹھک نے اس کے جسم کو بری طرح اکڑا دیا تھا۔ اس نے اپنی سفید برساتی اتار کر بازو پر ڈال لی اور پاسکل کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے اسی طرح اپنے بٹن سے کھیل رہی تھی۔ پاسکل نے اپنی پلکیں اوپر اٹھا دیں۔ سنان کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں بالکل ایک آئینے کی مانند شفاف ہیں، جن میں فرانس کے سمندر کی نیلاہٹ کا عکس جھلک رہا ہے۔ کیا یہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ پاسکل خاموش رہی۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ سٹیمر اب واپس انگلستان ہی جائے گا، افریقہ وغیرہ نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب چپکے سے یہاں سے اٹھیں اور بندرگاہ پر اتر جائیں۔ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں خود آ جاؤں گی۔ سنان نے پاسکل کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ سنان کو حیرت ہوئی کہ اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں کس طرح بدل جاتے ہیں۔ معصومیت اور ہنسی کی جگہ یوسمردگی اور اداسی تھی۔ بادل نخواستگاہ سنان نے اپنا سامان اٹھایا اور بندرگاہ کو اترنے والی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی گاڑی کے کسی اور ڈبے میں سوار ہو جائے یا سرے سے سوار ہی نہ ہو۔
اور وہ ہمیشہ کے لیے کھو دے۔ اس خیال نے اسے بے حد اداس کر دیا اور فوراً واپس اسی جگہ آ گیا جہاں پاسکل ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پاسکل پاسکل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی نلاہٹ میں نمی تھی۔ میں تمہارا سوٹ کیس اٹھا لیتا ہوں۔ پاسکل مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں شوخی کی بجائے اداسی کا پہلو تھا۔ ڈیڈی ڈیئر نے میرے سامان لندن سے بک کروایا تھا۔ میرے پاس سوائے اس سرخ کوٹ اور ہینڈ بیگ کے اور کچھ نہیں۔ سنان وہیں کھڑا رہا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ چلنے میں جھجک کیوں محسوس کر رہی ہے۔ اچھا تو پھر کم از کم گاڑی تک تو میرے ساتھ چلو، سنان نے نہایت نرمی سے درخواست کی۔ میں پہلی مرتبہ فرانس کی سرزمین پر قدم رکھ رہا ہوں اور مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک سیاح کو رہنمائی کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کبھی کبھار ایک تجربہ کار سیاح بھی کسی ایسے دراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے منزل کی سمت کا تعین کرنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ پاسکل ہنس دی، اپنا سرخ کوٹ بازو پر رکھا اور بالکل ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے بڑی خود اعتمادی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محترمہ، پہلے آپ، سنان نے شولری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھک کر کہا۔ وہ بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ شکریہ۔ پاسکل نے اپنی نیلی آنکھیں ایک لحظ کے لیے سنان پر جما دیں۔ سنان اس طرح جھکا ہوا اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ قدرے جھجکی اور پھر بندرگاہ کو اترتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب رخ کر کے چلنا شروع کر دیا۔ سنان سیدھا ہو کر اس کے پیچھے چلنے کو تھا مگر چل نہ سکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو، اس کے قدم عرشے کی گیلی لکڑی پر میخوں سے ٹھونک دیے گئے ہوں۔ وہ جو کچھ دیکھتا رہا تھا وہ قدرت کا ایک بھیانک مذاق تھا۔ خالق اپنی تخلیقی عمل میں کہیں چوک گیا تھا اور وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ چلنے کی اذیت ناک کوشش میں مصروف تھی۔ لڑکھڑاتی ٹھوکریں کھاتی پاسکل وہ لنگڑی تھی۔ بے بسی اور غصے کے جذبات سے سنان کا دماغ دہقنے لگا اور اس نے اپنے سینے میں اس بے بس لڑکی کے لیے بے پناہ ہمدردی اور رحم کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی جیسے اس کے سارے جسم کو سن کر کے رکھ دیا۔ وہ اسی آرام کرسی کے پاس بے حس و حرکت کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاسکل ایک ہاتھ اپنی ران پر سختی سے دبائے بے حد تکلیف وہ انداز میں لڑکھڑاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ سیڑھی کے قریب پہنچ کر وہ لحظ بھر کے لیے رکی اور پھر آہستہ سے پیچھے مڑ کر سنان کی جانب دیکھا۔ کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کے بریک ہونٹوں پر حزن امیز تبسم کھل رہا تھا۔ سنان نے بے یقینی کے عالم میں ایک مرتبہ سر کو جھٹکا اور اس طرح گمسم تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ پاسکل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے معلوم ہے، اس نے کہنا شروع کیا، تمہارے دل میں اس وقت میرے لیے رحم اور ہمدردی کے جذبات مجسن ہیں۔ سنان ایک دم اس بیان خواب سے بیدار ہو گیا۔ نہیں، ایسا تو نہیں، اس نے جلدی سے کہا، مجھے جھوٹ پسند نہیں۔ سب لوگ مجھ پر ترس کھاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے رحم کے جذبات کی بکاری بن جاتی ہوں۔ تم دوسروں سے مختلف نہیں ہو۔ وہ خاموش کھڑا اس کے اداس چہرے اور پلکوں پر لرزتے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ڈیڈی ڈیئر،
مجھے بے حد چاہتے ہیں۔ میری 16ویں سالگرہ پر انہوں نے مجھے ایک تیز رفتار سپورٹس کار تحفے میں دی۔ 17ویں سالگرہ آنے سے پہلے ہی ایک خزاں رسیدہ شب کو نوٹکھم کے شیرازو جنگل میں میرا حادثہ ہو گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہے۔ سنان اور کچھ نہ کہہ سکا۔ پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ انگریزی زبان میں ہمدردی اور افسوس کے جذبات کا اظہار کس قدر مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس نے تلخی سے کہا۔ میں اب عادی ہو چکی ہوں۔ کیا تم دونوں کا واپس انگلستان جانے کا ارادہ ہے؟ بندرگاہ پر کھڑے اسٹیمر کے کپتان نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر زور سے کہا۔ تمہارے سوا تمام مسافر اتر چکے ہیں۔ سنان نے سرخ کوٹ اس کے بازو سے اٹھا لیا اور دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے۔ کسٹم سے فارغ ہو کر وہ بندرگاہ کے پہلو میں واقع ڈنکرک کے ریلوے اسٹیشن پر آ گئے، جہاں پیرس جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے۔ 8 مسافروں کے چھوٹے سے ڈبے میں ان دونوں کے علاوہ صرف 3 راہبائیں سوار تھیں، جو ہاتھوں میں تسبیح تھامے آنکھیں بند کیے عبادت میں مگن تھیں۔ سفر کے دوران میں سارا عرصہ پاسکل خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر تکتی رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ڈبے میں سوار دوسرے مسافر اور سنان کی موجودگی کا احساس تک نہیں، اور وہ اکیلی خلا میں سفر کر رہی ہے۔ سنان کو معلوم تھا کہ ہر سال انہی راہوں سے گزرنے والی اس بے بس لڑکی کو ڈبے سے باہر گزرتے ہوئے فرانس کے دیہی مناظر سے کیوں دلچسپی نہ تھی۔ وہ ان سرسبز کھیتوں اور وسیع چراگاہوں کے دامن میں پھیلی ہوئی اجلی اجلی دھند کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ یہ گھنے جنگل اور چمکیلی ندیاں اس کے لیے اجنبی تو نہ تھے۔ اس کی نیلی آنکھیں، جنہیں دیکھ کر سنان کو ایران کا نیلا آسمان یاد آ گیا تھا، اور جہان تھی۔ سنان نے اس کے حسن میں حزن و ملال کے روگ کو جان گیا تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوتے ہوئے بھی پیرس کی پرفسوں شام دریائے سین کے کناروں پر اکیلی ہی کیوں گزار دیتی ہیں۔ سیاحت اور جہاں گردی اس کے لیے دیوانے کا خواب کیوں تھی؟ وہ اپاہج تھی۔ وہ اسٹیمر پر اس آرام کرسی سے اٹھنے میں جھجک کیوں رہی تھی؟ خالق اپنے تخلیقی عمل میں نہیں چونکا تھا، بلکہ انسانی ساختہ ایک لوہے کے ڈیر نے مکمل تخلیق کا حسن و غدار کر دیا تھا۔ پچھلے 6 ماہ کی جہانگیری کے دوران میں سنان کو کسی ملک میں بھی کسی ایسی لڑکی سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا تھا جسے ایک مرتبہ پھر ملنے کی ہوک اس کے دل سے اتنی شدت سے اٹھی ہو۔ وہ اس لڑکی کو دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی گاڑی کے اس سفر کے اختتام پر رفاقت کا شکریہ، خدا حافظ جیسے کھوکھلے الفاظ ادا کر کے اس سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سنان چاہتا تھا کہ پاسکل کی اداس نیلی آنکھیں پھر سے مسکرانے لگیں۔ پاسکل، اس نے کھڑکی کا شیشہ بجا کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نلنگوں آنکھیں کانچ کی گولیوں کی طرح بے جان تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ تم اگر پسند کرو تو پیرس پہنچنے پر میں تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں گا، سنان نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ اس کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا نا، اس کی ضرورت نہیں۔
میری خالہ مجھے اسٹیشن پر لینے آ رہی ہیں۔ وہ بدستور باہر دیکھتی رہی۔ پاسکل، سنان نے ایک مرتبہ پھر کھڑکی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ کیا تم اس سفر کے خاتمے پر آج شام مجھے کہیں مل سکتی ہو؟ اس نے ایک دم پلٹ کر سنان کی جانب یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ وہ کس لیے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم شام کو دریائے سین کے کنارے اب اکیلی نہ گھومو، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ پاسکل نے ہنسنا شروع کر دیا، مگر اس کی ہنسی سنان کو بے حد ڈراؤنی لگی۔ میں جانتی ہوں میرا چہرہ بے حد دل خوش ہے، وہ کہنے لگی، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ اس چہرے کا حسن کسی نیم تاریخ کعبے خانے کے کونے میں پڑی ہوئی کرسی پر صرف بیٹھے رہنے کی حد تک ہی محدود ہے۔ اٹھ کر چلنے کی تکلیف دہ کوشش اس دلکش چہرے کو انتہائی بدصورت بنا دیتی ہے، اور انسان ساری زندگی ایک کونے میں بیٹھے تو گزار نہیں سکتا۔